اور 2 صحابہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ جائیں اور شیمہ کو اپنے گھر بحفاظت پہنچا کے آئیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل نے ثابت کر دیا کہ بھائی اپنی بہنوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، ان کا کتنا اکرام کرتے ہیں، ان کو عزتیں دیتے ہیں دنیا کے اندر۔ بہنوں کے دلوں میں بھائیوں کی محبت ایک ضروری چیز ہے، ایک یقینی چیز ہے۔ اسی لیے ہمارا بھی یہ تجربہ ہے، کوئی عورت ٹیلی فون پہ بات کرے تو سب سے پہلے تو اپنی فیملی کے لیے دعا کروائے گی، خامند کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے لیے، اور جیسے ہی وہ دعا کریں گے تو دوسری دعا میں کہے گی کہ میرے بھائی کے لیے بھی دعا کریں۔ اتنی کثرت سے یہ بات ہوتی ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کے دل میں اپنے بھائی کی محبت کتنی گہری ہوتی ہے۔ فوراً اسے بھائی کی تکلیفیں یاد آتی ہیں اور وہ اس کے لیے دعا کروا رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے، جب جنگ احد میں وہ شہید ہوئے تو جب جنگ ختم ہو گئی تو مسلمان لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے تو اعضائے جسمانی کو کاٹ کے ہندہ نے اپنے گلے میں ہار پہن لیا تھا، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش جو ہے اس کو دیکھا نہیں جاتا تھا۔ آنکھیں نکال لی گئی تھیں، کان کاٹ دیے گئے تھے۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ان کی بہن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ عورت کمزور دل ہوتی ہے، جب وہ اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھے گی تو شاید یہ غم برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو جب ان کو روک دیا گیا تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھائی کی لاش دیکھنے سے کیوں روک دیا گیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کمزور دل ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں، مگر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بہادر تھیں کہ انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میں اپنے بھائی کی لاش پر رونے کے لیے نہیں آئی، میں تو ان کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہی ہوں۔ تو یہ بہن بھائی کی محبت کا تعلق یہ ایک فطری چیز ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے اوپر مرثیہ لکھا، اشعار لکھے۔ ان میں سے ایک شعر کا ترجمہ بنتا ہے، اے بھائی، ہم دونوں ایک مدت تک جزیمہ کے دونوں ہم نشینوں کی طرح ساتھ رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی، لیکن جب جدائی ہوئی تو ایسی کہ گویا ہم نے اور مالک نے باوجود طویل ملاقات کے ایک رات بھی ساتھ نہیں بسر کی تھی۔ دوسری صفت بہن کے اندر ہونی چاہیے سپورٹو اینڈ کنسرنڈ۔ بہن کو ہمیشہ سپورٹو ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے اور بھائیوں کے ساتھ اس کو کنسرن رہنا چاہیے۔ الگ تھلگ ہو کے رہنا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احساس ہوا کہ مسلمان بہت بڑھ رہے ہیں، یہ خود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ میں مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو جا کر شہید کر دوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بنسری۔ چنانچہ انہوں نے تلوار لی اور تلوار لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری تو بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بڑی عجیب سی خبر تھی. طبیعت کے اندر غصہ بھر گیا اور یہ راستہ بدل کے اپنے بہن کے گھر کی طرف چل پڑے. جب بہن کے گھر پہنچے تو اس وقت ان کی بہن اور بہنوئی قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ رہے تھے. آواز تو انہوں نے سن لی. دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹانے سے بہن کو بھی اندازہ ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جب دروازہ کھولا گیا تو آپ اندر داخل ہوئے اور آپ نے اپنی بہنوئی سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ اگر اسلام سچ ہے تو اس کو ماننے میں کیا رکاوٹ ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. جب بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کیا تو بہن آ گئی اور بہن آ کر کھڑی ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ تھا انہوں نے بہن کو بھی ایک تھپڑ لگا دیا. وہ عورت ذات تھی, جب تھپڑ لگا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, مگر ان کے اندر ہمت اتنی تھی, قوت اتنی تھی, اعتماد اتنا تھا کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا, عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو, میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے. اب ایک بہن کی یہ بات اتنی مضبوط تھی کہ دل کے اوپر اثر کیا اس نے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسی وقت جو ہے انداز بدل گیا اور آپ نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کی گئیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان ڈالنا تھا, چنانچہ وہ کہنے لگے کہ اچھا مجھے اپنے پیغمبر اسلام کے پاس لے چلو. بہنوئی ان کو لے کر دار ارقم آئے جہاں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے. جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو مسلمان حیران تھے کہ یہ کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا. چنانچہ کسی صحابی نے دروازے کے سوراخ میں سے جھانک کے دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ہاتھ میں تلوار ہے اور کھڑے ہیں. تو وہ گھبرا گئے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب کھڑے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے, فرمان لگے کوئی فرق نہیں پڑتا, دروازہ کھول دو, اچھے ارادے سے آیا ہے تو بہت اچھا, اور اگر ارادہ کچھ اور ہے تو اسی کی تلوار سے میں اسی کی گردن کو اتار دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے, مگر اب تو انداز ہی بدل چکے تھے. نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کے مسلمان ہونے کا ذریعہ ان کی بہن بنی. امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بہن حفصہ بنت سیرین تھی. وہ اپنے بھائی کو قرآن پاک صحیح پڑھنے میں مدد دیا کرتی تھیں, ان کو سکھایا کرتی تھیں. قرآن مجید کی قاریہ تھیں اور انہوں نے اپنی زندگی کے 35 سال قرآن پاک پڑھنے میں گزار دیے. سیدہ شریکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے محمد بن ابو بکر. جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے 2 بچے تھے, ایک بہن تھی ایک بھائی تھا. بھائی کا نام قاسم تھا. تو قاسم بن محمد بن ابو بکر, اس بچے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بلوایا اور اس کو اپنے پاس رکھا اور ان دونوں کو اپنے حجرے میں پالا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ام المومنین جب کھانا کھلانا ہوتا تو ان دونوں کو اپنی گود میں ران میں بٹھا لیتی تھیں اور ایک لقمہ ایک کے منہ میں ڈالتی تھیں, ایک لقمہ دوسرے کے منہ میں. جب دونوں بچے کہتے تھے کہ ہمارا پیٹ بھر گیا تو پھر بچے ہوئے کھانے کو ام المومنین خود کھاتی تھیں. اپنے بھائی کی اولاد کو اس طرح پال کے دکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ بہن کے دل میں اپنے بھائی کی کتنی محبت تھی.
چنانچہ اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر لانو کی بھی تربیت فرمائی۔ پھر تیسری صفت یہ ہے کہ بہن کے اندر لائلٹی ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ سے اپنے بھائی کے ساتھ وہ لائل ہو۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر آنیسٹی ہونی چاہیے کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بہن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آنیسٹی کا معاملہ رکھے۔